وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 31. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کی جلن کے ساتھ مدینے سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا، عزت والا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور بنو قریظہ کے جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا. تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کی پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور اس مفتوحہ زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی مکرم، اپنی ازواج سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر
تیار فرما رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے ازواج نبی مکرم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 31 اور 22واں پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی تم میں سے، وَمَن يَقْنُتْ، اور جو فرما برداری کا رویہ اختیار کرے گی، مِنْكُنَّ تم میں سے، للہ اللہ کی اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے، 2 مرتبہ، دوہرا، ڈبل۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، امہات نبی یعنی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کی بیویاں غزوہ احزاب کے بعد اور بنو قریظہ کی کو جو فتوحات آئیں بنو قریظہ کی، اس کے بعد انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمارے نفقہ میں، خرچ میں کچھ وسعت کی جائے، تو بہرحال وہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نے براہ راست نبی کی بیویوں سے مخاطب کر کے ان کو کہلوایا کہ بھئی اگر تم دنیا کی زیب و زینت کی طالب ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دوں، دے دلا کے تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دوں۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ نقطہ قابل نوٹ ہے کہ دونوں جہاں کے سردار الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حیثیت ہے سامعین اکرام اس کائنات میں، وجہ تخلیق کائنات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے حضور کا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو پہلا جلوہ تھا وہ نور محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، پھر وہ اپنے حبیب کو کس طرح رکھتا ہے، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں، عام طور پہ ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں، رزق میں فراخی چاہتے ہیں، اور مسکینی کی زندگی پسند نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہنیت ہے، جو ان کی اپروچ ہے ذہنی، اس کی اور ہماری اپروچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت کی کامیابی کا امید رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہو، ان کے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ لیکن ایک بات سامعین کرام میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ جو اسوہ رسول کو اپنانے کی تڑپ ہے وہ ہم میں نہیں ہے، وہ تڑپ ہم میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس کے لیے آمادہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھارا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے دیکھنے کی، ہم اپنا احتساب کریں، یعنی یہ قرآن سامعین کرام ہمارے لیے ہے، اور ہم نے اپنا احتساب کریں قرآن کی روشنی میں
کہ آیا ہمارے اور رسول کے جو طرز زندگی ہے یا جو ان کی سوچ ہے اور ہماری سوچ ہے، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کی زندگی اچھی چاہتا ہے، تو اچھی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بہت سے اس میں مال و دولت کی فراوانی ہو، مثال کے طور پر، یا عیش و آرام ہو، اچھا گھر ہو، اچھا پہننا ہو، اچھا کھانا ہو۔ میں یہ اگر الفاظ کہوں کہ یہ کون نہیں چاہتا، اکثریت تو ایسے ہی چاہتی ہے، دنیا کی فراوانی۔ اچھا پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج ہم کس حد تک گر گئے ہیں، دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے کس حد تک ہم گر گئے ہیں، اور اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم بدنام ترین اقوام میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے، کرپشن کے حساب سے، رشوت ستانی کے حساب سے، یا مال حرام کے حساب سے۔ کرپشن اور رشوت ستانی کیا ہے؟ یہ مال حرام ہے جس کو ہم یعنی بہت شوق سے کھانا چاہتے ہیں، حرام مال کو۔ اللہ، تو یعنی ایک تو جائز طریقے ہوتے ہیں، یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، اندازہ لگائیں اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہے، ان کی جو سوچ ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو زندگی پسند کی ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 28 میں سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی اپنی بیویوں کو بلاؤ، ان کو کہو کہ اگر دنیا کی زندگی کی طالب ہو تم، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، بس میرا اور تمہارا گزارا مشکل ہے۔ اگر ظاہر دنیا کی تم طالب ہو اور اس کی زیب و زینت کی طالب ہو، تو میرا اور میرے گھر میں تمہارا گزارا مشکل ہے۔ آؤ پھر، فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، کیونکہ میرا اور تمہارا گزارا پھر مشکل ہے۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم طالب ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور یوم آخرت کی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ دیکھیں، ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بظاہر مخاطب تو نبی کی بیویاں ہیں، کیا نبی کی بیویاں ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کے بارے میں، اب نبی کی بیویاں جو ان کے گھر میں رہ رہی ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو آپ محسوس کریں نا۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں کہ ان کنتن، اے لوگو، دیکھیں یہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا، یہاں تو خاص نبی کی بیویوں کے لیے ہے یہ لفظ، لیکن آپ دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی پسند نہیں کی ہے، یعنی دنیا کی چاہت اور اس کی زیب و زینت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نہیں پسند کی ہے۔ اس بات پہ آپ نے سوچا؟ نہیں، سوچیں اس پہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن طیبۃ ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، وہاں تو نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ فرق نہیں ہے سامعین کرام، بالکل فرق نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ اللہ کا ایک اور سلوک تھا، ہم سے کچھ دوسرا ہے، نہیں۔
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، ان میں کون کون؟ تمہارے آباء، تمہارے ماں باپ، والدین، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا۔ یہ آیت میں تھوڑا سا مجھے پوری طریقے سے یاد نہیں ہے، بہرحال جو او کما قال میں کہہ دوں گا جس طرح کہ ہے وہ، کہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جن اچھے اچھے مکانات میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو اب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فتربصوا، انتظار، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے سامنے کرام۔ ہم نے ظاہر دنیا کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیا ہے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، شاعر کے شعر کا ایک مصرع ہے، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ تو ہم سارے تقریباً ہم سب جو ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی یاد سے آباد کر لیا۔ یہ میں، یہ میری اولاد، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، یہ میرے چاچا ماموں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھتیجیاں، جو بھی ہے، یہ سب ایک گھر، ایک ہم نے اپنے ایک خول بنا لیا، اس خول میں ہم رہ رہے، اور اس دلدل میں، ان رشتوں کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس دلدل سے نکلیں، لیکن دل تو عرش الہی ہے سامنے کا، آپ بے شک رہیں، سب کچھ کریں، یہ ضروریات ہیں، ان سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے تذکرہ کیا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ لیکن یہ ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں محبوب تر نہیں ہے۔ محبوب تر ذات جو ہے وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تو ویسے میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا تھا کہ آپ یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں نبی کی بیویوں کے متعلق، یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف نبی کی بیویوں، اگر ہوتا تو اگر یہ ذاتی معاملات ہوتے، نبی کے، ان کے بیویوں کے اور نبی کے ذاتی معاملات ہوتے، اور ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوتا، تو یہ آیات تو جو قرآن جو تا قیامت پڑھی جائیں گی، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ کی قرآن کی ہر بات ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایات صرف نبی کے گھر والوں تک محدود نہیں ہے سامنے کرام، یہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں ایک زبردست میسج ہے نا، یہ آیت نمبر 28 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، بھئی دنیا چاہیے اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو میرا اور تمہارا گزارا ممکن ہے۔ اب اگر یہ میں کنورٹ کر دوں، اے لوگو، اے میرے امتیو، اگر تم حیات دنیا کے طالب ہو، اس کے زیب و زینت کے طالب ہو، تو مجھ سے کچھ امید نہ رکھو، میں تمہیں رخصت کر دوں۔ اور رخصت، ہم نے اپنے آپ کو زبردستی رخصت کر لیا ہے محفل رسول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم نے ہٹا لی ہے۔ اور پھر آپ دعائیں کریں نا، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آ پڑا ہے، ایسا وہ ہے نا، حالی ہے یا کس کا ہے؟ پھر آپ یہ دعا کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف توجہ نہیں کریں گے،
آج ہم نے اپنے آپ کو رسول کی ذات سے کاٹ لیا ہے اور اپنے آپ کو خود رخصت کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، خود اپنے ان کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. دربار مصطفیٰ بھی تو ہے سامنے کا. دربار مصطفیٰ، وہ ہمارے شیخ ایک شعر کہتے تھے نا کہ در فیض محمد واہ ہے، جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے. تو دیکھیں وہ دربار تو آج بھی کھلا ہوا ہے، وہاں سے بھیک آج بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن وہ بھیک آپ پھر دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، ایسا نہ کریں. دنیا کی بھیک تو جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملے گی. اس کے لیے کوئی اگر آپ خاص جد و جہد اور محنت نہ کریں، یہ نہیں اسباب استعمال کریں، لیکن وہ جو لکھا ہے تو پھر وہ آپ کو مل جائے گا. اسباب استعمال کرنے ہیں، بس ایک شرط ہے. لیکن جو دربار مصطفی بھی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں تو روحانی نعمتیں ہیں. وہ اس وقت مطلب یہ ہے کہ میں اشارہ ہی کر دیا ہے میں نے آپ کو، لیکن دربار مصطفی تو آج بھی اللہ کی اور اللہ کی رحمتیں رسول کے دربار سے ہمیں مل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں روحانی، تو وہ آپ کو دربار مصطفیٰ سے ملیں گی. ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم تو اس کے طالب نہیں ہیں. ہم تو دنیا 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 دنیا، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بیکار جستجو ہے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. دنیا اگر آپ کتنی بھی جمع کر لیں اپنے پاس تو آپ کو اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا. آپ نے بینکوں کے بینک اگر بھر بھی لیے ہیں تو آخر کار آپ کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کی جتنے بھی ایسٹس تو آپ کے نہیں ہیں، وہ تو بس آپ نے کر لیے ہیں اپنے لیے. ایک بنگلہ اسلام آباد میں، ایک مری میں، ایک احمد آباد میں، ایک سوات میں بنگلے، ایک لندن میں، ایک دبئی میں فلیٹ آپ نے بنا لیے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو بیکار باتیں ہیں اور یہ کچھ آپ کو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے چھوڑ کے. وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بہرحال میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا، یہ جو ہم نے گزشتہ سبق ہے اس میں اس کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا. ذرا گزشتہ سبق پہ ایک نظر ڈالیں. یہ خطاب ہم سے ہے، امت سے خطاب ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک. اب یہ ازواجک کا اگر وہ آپ لفظ ہٹا دیں اور یہاں قل للمؤمنین کہہ دیں، قل للمؤمنین، کیونکہ وہ بھی مومنات تھیں. جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی مومنات تھیں، وہ بھی انسان تھیں. ہم بھی انسان ہیں، مومن کا دعویٰ کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ دربار مصطفی سے آپ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں. اکثر وہاں جاتے ہیں نا، وہ سوال کرتے ہیں میرے کاروبار میں برکت دے اور یہ کرے وہ کرے. میں نے دیکھا ہے وہاں وہ لسٹ بنا کے لے جاتے ہیں، وہ پھر وہاں روزے کی طرف، یا اللہ میرا ماموں، یا اللہ میرا چچا، جو جن نے دعائیں کی ہوتی ہیں نا کہ بھئی میرے کاروبار، میرے اولاد نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، میری نوکری ترقی ہونی چاہیے، یہ وہ. یار یہ کیا چیز ہے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آؤ بھئی، تم اگر دنیا کے طالب ہو، اس کی زیب و زینت کے طالب ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. لیکن اگر تم مجھ سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ کے طالب ہو، دیکھیں بہت اچھے الفاظ ہیں. ارادہ ہے تُرِدْنَ، اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی
قرب رسول اور قرب خدا بندی، یہ دو نعمتیں ہیں سامنے کرام، یہ دو نعمتیں ہیں۔ رسول کے دربار کا قرب آپ کو مل جائے اور اللہ کے دربار کے قرب آپ کو مل جائے، قرب الہی اور قرب رسول، والدار الآخرہ، اور یوم آخرت، موت کے بعد کیا ہے؟ اگلی آپ کی زندگی شروع ہو جائے گی، ایک نئی ابدی دائمی زندگی شروع ہو جائے گی۔ وہاں کے لیے آپ کو فکر کرنی ہے، وہاں کے لیے آپ نے چاہنا ہے، ارادہ کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر رسول سے جڑے رہیں۔ رسول آپ کو رخصت نہیں کریں گے، رسول آپ کو رخصت نہیں کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو بھی ہو، محسن ہو یا محسنات ہو، لیکن جو اللہ کے اور رسول کا طالب ہو اور یوم آخرت کا طالب ہو، اجر عظیم ملے گا۔ یہ اجر عظیم صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ آج کی وہ تھوڑا سا میں نے آج وَمَن يَقْنُتْ، آج کا جو سبق ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جو فرما برداری تم میں سے اختیار کرے گا۔ اب یہ تو امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عام ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ اور مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا بہت بڑی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا۔ چیز ایک ہی ہے سامنے کرام، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ازواج نبی کی بات ہو رہی ہے بس، نو، یہ ہماری بات ہے۔ جو بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گا اللہ کی اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈبل رزق، وہ امہات المومنین کا جو حصہ ہے وہ تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی ڈبل رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور بہت اچھا رزق اس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی فرما برداری اختیار کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، اجرہا نُؤْتِهَا اجرہا مرتين، اس کو ہم اس کا دوہرا اجر دیں گے۔ اعتدنا لہا رزقا کریما، اور ان کے لیے اس کا عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ But whoever of you remains obedient to God and His Messenger and acts righteously, we will give her a double reward, and we have prepared for her a generous provision۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔